خدا کے لیے اٹھو، آپ خدا کے لیے قیام کرو۔ یہ خدا کے لیے قیام کرنے کے بعد یہ برکتیں آتی ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد ڈٹنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ کہو گے ربنا اللہ نا، تو بہت سے تلواریں آئیں گی، تیر آئیں گے، وہاں پر ربنا اللہ کہہ کے کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ربنا اللہ کہہ دیا تو ہم نے تو حق ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، ربنا اللہ کہنے کے بعد تو امتحان شروع ہوگا۔ تو جو فرما رہے ہیں، میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا کہ جب تک آپ نعرہ حق نہیں بلند کرتے، باطل بھی نہیں اٹھتا۔ آپ نعرہ حق بلند کرو گے تبھی باطل انگڑائی لے کر آتا ہے۔ آپ خاموش رہ جاؤ، سارے باطل خاموش رہیں گے، باطل نہیں بولتے۔ قرآن نے اس کی بڑی حسین مثال دیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًّا۔ قرآن نے حق و باطل کی عجیب مثال دیا ہے کہ جب قافلہ حق چلتا ہے تبھی باطل سر ابھارتا ہے، قافلہ حق چپ رہے تو یہ باطل سر بھی نہیں ابھارتا۔ یہ قرآن کی اس مثال کو دیکھیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش ہوئی، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، اب جب بارش ہوتی ہے تو نالے گڑھے جو بھرے ہوتے ہیں بھر جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیلاب آتا ہے۔ جب سارے ندیاں بھر گئی تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ سیلاب آئے گا۔ اب جب یہ کاروان آب چلے گا، یہ جو پانی کا کاروان چلے گا، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًّا، یہ کاروان چلا تو اس کاروان کے کاندھوں پر کچھ جھاگ وجود میں آتے ہیں۔ پانی کا قافلہ جب چلتا ہے تو پانی کے اوپر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جھاگ نظر آتا ہے۔ یہ جھاگ کب وجود میں آیا؟ اگر پانی ایسے رہے کبھی جھاگ وجود میں نہیں آتا، پانی کے اندر تلاطم آئے جھاگ وجود میں آتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر چلو گے تو پھر فتوے آئیں گے، چپ ہو جاؤ گے تو فتوے کہاں سے آئیں گے؟ یہ قافلہ چلے گا تو آوازیں اٹھیں گی، یہ قافلہ پانی چلا جھاگ اٹھے۔ قرآن نے بھی مثال عجیب دیا نا، کہا کہ وہ اما الزبد جفا، وہ جو جھاگ تھا اس سے گھبرانا نہیں، وہ جھاگ کی تقدیر بس کچھ دیر تک ہے، جھاگ کو آخر میں ختم ہونا ہے، باقی رہتا ہے پانی۔ جھاگ آتا ہے شور شرابے کے ساتھ، پانی کو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا ہے جھاگ چلا جاتا ہے، پانی رہ جاتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کاروان حق چلے گا تو باطل کی آوازیں تو بڑی آئیں گی، لیکن یہ کاروان اگر رکے نہ اور چلتا جائے تو باطل ختم ہوگا، حق باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ قافلہ چلے گا تو پھر اس کے بعد ختم باطل۔ یہ قرآن کو جا کر دیکھیے، قرآن کبھی کبھار بڑی اچھی مثالیں جو ہیں ہم سمجھ پاتے ہیں، نہ کہیے گا کہ کبھی کبھار قرآن اچھی، ہم سمجھ پاتے ہیں، وگرنہ قرآن کی جو مثالیں، خود ایک ٹاپک ہے، آیت اللہ محسن کراتی نے شاید اس پہ کتاب بھی لکھی، قرآنی مثالیں، خود یہ سمجھنے والی جگہ ہے۔ قرآن کی جو مثالیں بہت اہم مثالیں، بڑا عجیب پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اگر اسی مثال پہ آپ گفتگو کریے نا، جھاگ کو اگر آپ دیکھیں تو جھاگ کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، جھاگ دبائیے، کبھی وہ جھاگ دبائیے، پانی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو پیاس لگے، ایک گلاس میں جھاگ لا کر دوں اور کہے پی لیجئے، تو کہے نہیں یہ جھاگ دیکھنے میں تو اچھا تھا لیکن اس کے اندر پیاس نہیں بجھے۔ کہا کیوں؟ کہا پانی نہیں ہے، پانی کا لباس اوڑھے ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پانی نہیں ہے، پانی کا لباس اوڑھے ہوئے، لہذا پہچانیے گا۔ کبھی کبھار باطل کو پہچاننے کے لیے وہ تیز نگاہیں بھی ضروری ہے۔ باطل آتا ہے حق کا لباس اوڑھ کر، اب اگر معرفت نہ ہو تو کہیں اہل حق اس کے نعرے کے پیچھے بھاگ نہ جائیں۔ توجہ فرمانا، تھوڑا صبر کرے، دیکھیے یہ وہ جھاگ تو نہیں ہے جو لباس حق پہنے ہوئے۔ یہ مرحلہ ان الذین قالوا، میں جہاں تک تھا لوٹ آ جاؤں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ ڈٹے رہو گے تو باطل آئے گا سامنے۔ جب معلوم ہے باطل کو کہ یہ ربنا اللہ جس دماغ سے کہہ رہے ہیں وہ کافی ان کو، تو پھر وہ نہیں آتا۔ ربنا اللہ کہو
ثم استقاموا کہو، یعنی پھر ٹھہرو، میدان امتحان میں ٹھہریے۔ میدان امتحان میں دیکھیے کس طرح امام خمینی ٹھہرے، کس طرح ٹھہرے، کتنی مشکلات آئیں، کتنے مصائب آئے، کتنی سختیاں آئیں۔ آپ دیکھ لیجئے بعض جگہوں پر آپ جا کر دیکھیے، یعنی آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جس بندہ خدا کو یہ معلوم پڑ جائے کہ میرا کام اپنے وظائف کو ادا کرنا ہے، نتیجہ میرے ہاتھوں میں نہیں، نتیجہ میرے خدا کے ہاتھوں میں، وہ پھر بندگی کرتا ہے۔ بندہ نتیجہ تھوڑی نہیں دیکھتا ہے، بندے کو کہا گیا یہ کام کرو، بندہ یہ کام کرتا ہے، اب نتیجہ اس کے مولا کے ہاتھوں میں، وہ تو آگے بڑھتا ہے۔ بس اتنا اس کے لیے یقین ہو جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری، اگر مجھے احساس ہو جائے اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ اگر مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے یہاں میرے خدا نے کہا ڈٹے رہنا، اور میں ڈٹ کر بتاتا ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کنفیوژن تھوڑی نہیں کہ اب ان کو نتیجہ دیں نہ دیں، کوئی مشکل تھوڑی نہیں آئے گی خدا کو نتیجہ، خدا تو 100% نتیجہ دے گا، اس کی قدرت میں کیا نہیں ہے آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ آیہ کریمہ میں عجیب ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پہلا کام کیا ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پہلی بشارت جو دیتے ہیں ڈرنا مت، گھبرانا نہیں، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، ہم اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن آدمی استقامت دکھائے، یہی کربلا، یہی کربلا ہے۔ اسی کربلا کا درس لیا امام خمینی نے، اور یہی درس بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی درس بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کربلا یعنی استقامت، کربلا یعنی ڈٹ کر رہنا، اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا تم ڈٹے رہو، جنت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ حسینی کیا جو تمہیں اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت نہ دکھا دے، سارے مقام حسین نے اصحاب کو یہی دکھائے تھے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر جا کر دیکھیے، حبیب کو ان کا مقام دکھایا، زہیر کو ان کا مقام دکھایا، سب کو وہی مقام دکھایا، یہیں پر دنیا میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے دکھایا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان اصحاب نے استقامت دکھائی ہے، بندہ خدا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، حسین نے یہی درس بندگی دیا۔ اور اسی کربلا کو جس نے دیکھا اس زاویے سے کہ کربلا کا سب سے بڑا ہنر کیا ہے، کربلا میں اگر ایک چیز جو بار بار آپ کو نظر آتی معلوم، بندگی۔ کربلا میں آپ دیکھ لیجئے لشکر حسینی میں صرف بندگی ہے، اگر آپ وہ روایات پڑھی نا، بندگی، اپنے خدا کے سامنے تسلیم، اور مظہر امر خدا جو حسین ان کے سامنے تسلیم، یہی تو بندگی ہے کربلا میں۔ اگر آپ مولا عباس کا وزارت نامہ کبھی پڑھیے، ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول، امام معصوم جب آتے ہیں مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو پہلا جملہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح، یعنی سب سے بڑا مقام انسان کا یہ ہے کہ اسے کہا جائے عبد صالح المطیع للہ وللرسول، جو خدا کا مطیع ہے، جو رسول کا مطیع ہے، جو امیر المؤمنین کا مطیع ہے۔ یہی درس ہے، یہی درس امام خمینی بھی ہے، اسی پر امام خمینی چلے بھی ہیں، یہی بندگی کا درس ہم سیکھیں، اور یہ بندگی کا درس امام خمینی نے کربلا سے سیکھا۔ ہمیں بھی کربلا کی جانب متوجہ فرمائے کہ ماہر چہ داریم از محرم و سفر داری، لہٰذا اگر بندگی سیکھنا ہے تو آپ کربلا تک آئیے۔ اس زاویے سے کبھی ہم نے کربلا کو دیکھنا شروع کیا ہو، اے کاش ہم اس زاویے سے کربلا کو دیکھیں تو صرف بندگی کربلا میں نظر آئے گی، اور شاید انہی جملوں کی عکاسی ایک لائن سے کم میں جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں زینب نے بندگی کی وہ معراج دیکھی تو فرمایا کہ میں نے حسن و جمال کے علاوہ کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں بندگی دیکھا ہے، وہاں بندگی دیکھا، وہاں عبودیت دیکھا ہے، اور اسی عبودیت کو جس نے دیکھا کربلا کی، وہ بندہ خدا بنتا گیا۔ کبھی کبھار ہم ظاہراً ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ امام خمینی جیسے افراد نے کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کربلا کے دل کی آنکھ، اور جو کربلا سے متصل ہو جائے نا تو کربلائی اثرات اس میں آنے ہی ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، اگر کسی کے ہاتھ میں روز جمعہ گزرا ہے تو شاید یہ مثال قریب کر دے، کسی کے ہاتھ میں اگر عطر لگا ہوا ہو نا، اور آپ اس سے ہاتھ ملا کر آ جائیے، عطر اس کے ہاتھ میں لگا ہے، آپ نے فقط کیا کیا؟ ہاتھ ملایا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں مہک کیوں آ رہی ہے؟ تو کہیں گے ابھی ایک آدمی سے میں نے ہاتھ ملایا تھا جس کے ہاتھوں میں عطر لگا تھا،
بس یہ دنیاوی عطر کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں عطر لگا ہو اور اس سے میں اگر عطر ہاتھ ملا لوں تو میرا ہاتھ بھی مہکنے لگے، تو جو کربلا میں جا کر علم زری چومتا ہے وہ عطر اخلاق، جہاں کہیں وفا ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، وہاں کے معانقے کے بعد میرے کردار سے وہ عطر اخلاقی کیوں نہیں آتے؟ تو یہ فرما رہی یہ سوال ہے کہ مجھے تو ان کی طرف سے کوئی کمی بھی نہیں ہے، ان کی عطا سے بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ صحیح زیارت جو کر کے آتے ہیں پھر وہ اخلاق حسینی لے کر آتے ہیں۔ امام خمینی کی اگر آپ تاریخ پڑھیے، 15 سال تک جو نجف اشرف میں رہے، ابتدائی دور میں روزانہ صبح شام مولا کائنات کے حرم میں، صبح شام، آخری 14 سالوں میں روزانہ حرم امیر کائنات کے زائر بن کر جاتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 14 سالوں تک۔ اور معلوم ہے وہ والی زیارت نہیں جو مجھ جیسے آدمی کرتے ہیں، زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے۔ مجھے نہیں لگتا امام خمینی سے زیادہ اس صدی میں کسی نے کام کر کے بتایا ہو۔ دیکھیے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نکل پاتا زیارت عاشورہ پڑھنے کا۔ خوب امام خمینی روز زیارت کو جاتے ہیں، اپنے وقت کو مبارک اتنا کیا کہ صدیوں آج ان کا کام باقی ہے اور یاد رہے گا، لیکن یہ کہاں سے 14 سال تک مولا کی ذریعے پہ۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، امام کے ایک بیٹے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی جو ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کافی بارش اور کیا کیا ہوا تھا، نہیں کسی طرح باہر جانا میسر نہیں تھا، تو امام خمینی کے بیٹے نے کہا کہ اب یہ ہوتا ہے تھوڑا سے آپ پڑھ لکھیے تو تھوڑا سے آپ آئیڈیا زیادہ دینے لگتے ہیں، تو امام خمینی سے کہا کہ بابا مولا کو اگر سلام کرنا ہے تو مولا یہاں سے بھی تو سن سکتے ہیں، آج گھر سے سلام کرتے ہیں۔ امام خمینی نے ایک حسین جملہ کہا کہ ایک چیز میرے اندر عوام والی ہے، اسے مت چھینو، وہ باقی رہنے دو۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی۔ یہ ہمارے کیا بعض اپ ٹو ڈیٹ لوگ، ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے المیاں رکھتا ہے بیچوں میں، مولا تو دیکھ رہے ہیں، نہیں بعض عوامی کام باقی رہے۔ امام خمینی کا جملہ ہے، کہا یہ میرے اندر وہ عوامی جذبہ ہے، وہ میرے اندر رہنے دو، یہ مت پڑھاؤ کہ یہاں سے بھی سلام اور وہاں سے بھی سلام اور وہاں سے بھی سلام سن لیتے، نہیں مجھے روز آنا عرض ادب یہ ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر حاضری دوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ذات پھر اس کے بعد یہ انقلاب لے آتی ہے، یہ تبدیلی لے آتی ہے، یہ ایک سماج کو بدل دیتی ہے، یہ ایک فکر بدل دیتی ہے، یہ پورے معاشرے کو پہچنوا دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو پہچانو۔ امام خمینی نے جو ہنر دکھایا، معلوم ہے کیا دکھایا؟ شیعوں کے دل میں جو کربلا کا جوش تھا، اسی جوش کربلا کو امام خمینی نے فقط ابھار دیا ہے۔ میں نے آسان کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ جوش کربلا آپ میں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آدمی مولا عباس کے مصائب سنے اور اس کے وجود میں شجاعت نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے انسان حبیب ابن مظاہر کی تاریخ پڑھے اور اس کے اندر وفا و ایثار ہو، یہ جذبے نہ آئے؟ امام خمینی جانتے ہیں یہ قوم کربلائی ہے، اس کی اسی کربلائی جوش کو ابھارنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے خود انقلاب کے زمانے کے بعد جو جنگ تحمیلی ہوئی ہے، جو 8 سال جنگ ہوئی ہے، بعض بہت بڑے بڑے فرماندے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ اب دشمن بڑا سخت ہے اور ہر طرف سے مشکل میں آ جاتے تھے، اب ہم کیا کرتے تھے؟ ہمارے پاس صرف ایک چیز رہتی تھی کہ ہم کربلا کے شہیدوں کا مصائب پڑھیں تاکہ اس لشکر میں وہ جوش آئے۔ آ ہی نہیں سکتا، کائنات میں وہ جوش بغیر کربلا کے آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں،